بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری کنواری نند روز رات کو دلہن بنتی اور دلہن بن کے سو جاتی۔ میں یہ بات اپنے شوہر کو بتاتی تو وہ یقین نہ کرتے، اور جب میری ضد پر میری نند کے کمرے میں جاتے تو میری نند بالکل سادہ ہوتی، گھر کے لباس میں۔ میں حیران رہ جاتی۔ ایک دن نند کا راز جاننے کے لیے اس کے دلہن بن کر سوتے ہی میں کمرے میں چھپ گئی، اور میں نے دیکھا تو میری روح کانپ گئی، کیونکہ میری نند نے ایک جن ذات سے شادی۔ میرا نام نیلم ہے۔ میری فیض سے ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ ہم دونوں ایک ہی کلاس میں تھے۔ شروع میں تو میری ان سے کبھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میں لڑکوں سے کم ہی بات کیا کرتی تھی، مگر فیض ایک اچھا اسٹوڈنٹ تھا، اور جب بھی کسی کو کچھ سمجھ نہ آتا تو سب اسی سے پوچھا کرتے تھے، مگر میں نے کبھی اس سے کچھ بھی پوچھنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ مگر ایک دن مجھے ایک کام تھا جو کہ بالکل ہی سمجھ سے باہر کا لگ رہا تھا۔ بہت کوشش کی مگر کچھ پلے نہ پڑا، اور اب سے بری بات یہ تھی کہ وہ کام آج ہی یونیورسٹی میں پورا کر کے دے کے جانا تھا۔ اگر 1-2 دن مل جاتے اسے کرنے کو تو میں خود ہی کر لیتی، مگر اس وقت تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری دوست نے کہا کہ فیض سے مدد لے لینی چاہیے، اور اس طرح اس دن پہلی بار میں نے اس سے بات کی تھی اور کوئی مدد مانگی تھی، جس پر اس نے سب کی طرح مجھے بھی انکار نہیں کیا تھا اور سارا کام مجھے سمجھا دیا تھا۔ جتنا وہ ذہین تھا اس میں ذرا اس بات کا غرور نہیں تھا، اور یہ بات مجھے سب سے زیادہ اس میں اچھی لگی تھی۔ وہ ایک اچھا انسان لگا تھا مجھے، مگر اس سے پہلے میں اس کو کوئی خاص اچھا کہاں سمجھتی تھی۔ بس یہی سوچ رکھا تھا کہ مغرور انسان ہوگا، مدد کرے گا تو 100 سنائے گا، مگر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے کوئی بات نہ کی تھی۔ خیر، اس دن میرا کام بہت اچھا ہو گیا تھا، اور میں مانتی یا نہ مانتی ہوا اسی کی وجہ سے تھا۔ اگر وہ مدد نہ کرتا تو میں ایسے ہی بہتی رہتی۔ پھر وہی اسے شکریہ کہا اور تھوڑی بات چیت ہونے لگی تھی ہم دونوں کے درمیان۔ مجھے بھی اب اس سے کوئی زیادہ مسئلہ نہیں تھا۔ اس نے مدد کی تھی تو بدلے میں اسے ٹھیک سے بات بھی نہ کرتی۔ یہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ جب بھی مجھ سے بات کرتا تو اسے اچھے سے جواب دیا کرتی تھی۔ اس بات کو ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ آہستہ آہستہ میں اس سے اپنا کام ڈسکس کرنے لگی تھی، جس سے میری اس سے کافی دوستی بھی ہونے لگی تھی، اور فون نمبر بھی بدلے تھے۔ پہل تو سب کام پر بات ہوتی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ ویسے بھی بات ہونے لگی تھی، اور ایک وقت آیا تھا جب مجھے فیض اچھا لگنے لگا تھا، اور میں بھی اس سے اچھی لگتی تھی۔ ہم دونوں نے ہی سوچ لیا تھا کہ اپنی پڑھائی پوری کر کے ہم شادی کریں گے۔ اس کے گھر والے کوئی اتنے سخت مزاج نہ تھے کہ کوئی اعتراض کرتے، اور میرے گھر والے بھی ایسے ہی تھے۔ میرے بابا بات کو سمجھنے والے انسان تھے، اور مجھے بھی اس بات کا خیال تھا کہ ان کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے۔ ہمارے دین نے بھی پسند کا اختیار دیا ہے۔ کسی کو پسند کرنا غلط نہیں ہے، مگر جذبات میں آ کر غلط فیصلے کر جانا یہ غلط ہے۔ اپنے ماں باپ کا مان رکھیں، ان کی امیدوں پر پورا اتریں۔ اگر کوئی اچھا لگے تو اپنے گھر میں بات کریں اور ایک پاک رشتہ قائم کریں، اور میرے خیال میں گھر والوں کو بھی اپنے بچوں کی پسند کو اہمیت دینی چاہیے۔ جب وہ اہمیت نہیں دیتے تو اولاد باغی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کر جاتی ہے جو کہ غلط اور غیر مناسب ہوتا ہے۔ اسی لیے اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھائیں اور ان سے بات کریں، اور ان کی پسند ناپسند جاننے کی کوشش کریں۔ یقین مانیں، یہ جو آج کل چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے گھروں سے نکل کر کسی سے نکاح کر رہی ہیں، یہی کافی حد تک کم ہو جائے گا، اور کیا پتہ یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ میرے بابا ایک پڑھے لکھے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک باشعور شخص بھی تھے، اور انہوں نے مجھے بچپن سے ہی یہ خود اعتمادی دی تھی کہ میں اپنی بات ان کے سامنے رکھ سکوں، اور میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ جیسے ہی میری پڑھائی ختم ہوئی تھی، میں نے امی سے فیض کے بارے میں ذکر کیا تھا، جس پر انہوں نے بابا سے بات کر کے مجھے فیض کو اپنے گھر والوں کو لانے کا کہا تھا، اور میرے کہنے کی دیر تھی۔ اگلے ہی دن وہ اپنے ماں اور بہن کے ساتھ ہمارے گھر آ گیا تھا۔ اس کی ابا کا انتقال ہو چکا تھا، بس ایک بہن تھی اور ماں تھی۔ بہن چھوٹی تھی، ابھی کالج کی پڑھائی کر رہی تھی، جبکہ میری ہونے والی ساس ایک سرکاری اسکول کی ہیڈ تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر کے جانے کے بعد اپنے دونوں بچوں کو پالا تھا، نوکری کی تھی۔ وہ ایک خود مختار عورت تھی۔ وہ لوگ آئے تھے، ملے اور بات وغیرہ ہو گئی تھی۔
इसी लिए वो वापस जा चुके थे और इधर से बाबा ने भी सोचने का वक्त मांगा था। फैज़ की अम्मी ने तो हाँ कर दी थी, मगर बाबा को अभी कुछ वक्त चाहिए था, इसीलिए सबने उनको सोचने का वक्त दिया था। फैज़ के घर वाले अपने घर वापस जा चुके थे और बाबा भी अपने कमरे में चले गए थे। अम्मी भी उनके पीछे ही चल पड़ी थी और मैं यहाँ यही सोच रही थी कि क्या फ़ैसला होने वाला था। मुझे पता था सबसे पहले तो बाबा फैज़ के बारे में कोई मालूमात करेंगे और उसके बाद मान जाएंगे, क्योंकि मेरे बाबा कोई ज़िद्दी या ऐसी वैसी सोच रखने वाले इंसान नहीं थे कि जानबूझकर इनकार कर देते। मुझे इस मामले में उन पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा था कि वो मेरे बारे में अच्छा फ़ैसला ही करेंगे। इस सारे किस्से को 2 दिन ही गुजरे थे जब बाबा ने फैज़ के घर वालों को हाँ कर दी थी। अम्मी ने मुझे बताया तो मेरी खुशी का सच में कोई ठिकाना नहीं था। एक ऐसा इंसान जो आपको अच्छा लगे और वो आपको मिल जाए, इससे बढ़कर क्या खुशी हो सकती है भला। मेरा ये कहना है, जो माँ बाप किसी ज़िद या अना की खातिर अपने बच्चों की पसंद को नज़रअंदाज कर देते हैं और अपनी मर्ज़ी उन पर मुसल्लत कर देते हैं, तो ये एक बहुत ही गलत बात है। अगर आपके ज़रा से समझौते से अगर किसी को दिली खुशी मिलती है तो ज़रूर करें, क्योंकि ये खुशी उस इंसान का हक होता है। मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी बेटियों की पसंद को सिर्फ इसलिए नापसंद करते हैं क्योंकि उसमें उनको अपनी अना का मसला नज़र आता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या करना ऐसी झूठी अना का, जब आपके अपने ही तकलीफ़ में अजियत में होंगे। और अगर ये बात सब लोग समझ जाएं तो शायद कोई भी लड़की ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में ना बंधी हो। दूसरी तरफ से हाँ हो चुकी थी और अब बाकायदा मंगनी की रस्म का एहतमाम किया गया था, क्योंकि मैं भी अपने माँ बाप की एक ही बेटी थी, इसलिए उनको सारे अरमान मेरी शादी पर ही तो पूरे करने थे। हर रस्म करनी थी। सबने मिलकर इतवार का दिन रखा था। एक छोटा सा फंक्शन किया गया था और मुझे फैज़ के नाम की अंगूठी पहना दी गई थी। फैज़ की अम्मी का कहना था कि वो शादी की तारीख भी आज ही तय करना चाहती हैं, जिस पर बाबा ने कुछ सोचकर हाँ कर दी थी और आज से ठीक 1 महीने बाद की शादी की तारीख रखी गई थी। सबको मुबारकबाद दी गई थी, मिठाई बांटी गई थी। सबके चेहरों पर एक दिलकश सी मुस्कुराहट थी। शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से दोनों तरफ ही जारी थी। फैज़ की अम्मी मुझे छुट्टी वाले दिन अपने साथ बाज़ार ले जाया करती थी और मेरी पसंद की चीज़ें मेरे लिए लिया करती। मेरी नंद मारिया वो भी साथ जाया करती थी, मगर वो बहुत ही कम बोला करती थी। इसकी एक वजह यह भी हो सकती थी कि उसके घर में उससे बातें करने वाला कोई ना था, क्योंकि वो 2 ही बहन भाई थे और आंटी भी तो घर में कम ही हुआ करती थी। उनके पास भी इतना वक्त कहाँ होता था कि वो उससे बैठकर कोई तफसीली गुफ्तगू करती। ऐसे में मैंने सोचा था कि चलो मेरे उस घर में जाने से शायद उसकी भी थोड़ी सी बोरियत ख़त्म हो जाए। मैं उसे कहती रहती थी कि वो जब भी फ्री हुआ करे मुझसे मिलने आ जाया करे, मगर वो कभी नहीं आती थी। जब भी आती सबके साथ ही आया करती थी और साथ ही वापस चली जाया करती और इस सारे मामले में खामोश बैठी रहती थी। उसकी आदत समझ कर भी मैं उसे किसी चीज़ के लिए ज़्यादा मजबूर ना करती। करते करते शादी के दिन करीब आन पहुँचे थे। सारी तैयारियां हो चुकी थी और फिर तय किए हुए दिन के मुताबिक हमारी शादी खैर आफियत से अंजाम पाई थी और मैं अपना घर छोड़कर फैज़ के घर आ गई थी। अपना घर छोड़कर आना मेरे लिए आसान काम नहीं था। मुझे अम्मी और बाबा की फ़िक्र थी। मेरे आने के बाद वो दोनों तो बिल्कुल ही अकेले रह गए थे। मुझे रह रहकर उनका ख्याल आता था और यही सोचकर उनकी ज़्यादा याद भी आती थी। शादी को 1 हफ्ता गुजरा था और मैं उनसे दोबारा मिलने आई थी। अम्मी का कहना था कि अब मुझे उस घर में दिल लगाना है, इसलिए वहीं अपना ज़्यादा वक्त गुजारा करूं। उनकी बात एक तरह से ठीक भी थी। मुझे अब यही रहना था, इसीलिए अच्छा था कि उधर ही दिल लगाने की कोशिश करती। फ़ोन पर तो रोज़ ही अम्मी और बाबा से बात हो जाया करती थी। फैज़ के दफ्तर और आंटी के अपने स्कूल जाने के बाद मैं अकेली घर पर रह जाया करती थी। मारिया भी अपने कॉलेज चली जाया करती थी। ऐसे में मैं वाकई अकेली रह जाती थी। 1-2 बार सोचा कि मैं भी कोई नौकरी करने लग जाती हूँ, कम से कम थोड़ी मसरूफ़ रहने लगूंगी। और इसी सिलसिले में मैंने सोचा था कि आज ही फैज़ से बात करती हूँ। मैंने बात करने का सोचा ही था कि मुझे ऐसी बात पता चली कि उसे देखकर मुझे नौकरी करने की बजाय घर को वक्त देना ज़्यादा बेहतर लगा था। और हुआ ये था कि मेरी नंद मारिया ने मुझसे मेरी शादी का जोड़ा मांगा था।
اس کا کہنا تھا کہ اسے اچھا لگا ہے، اسے کالج میں اپنی ساری دوستوں کو دکھانا ہے۔ جب ہی میں نے اسے نکال کر دے دیا تھا، مگر رات کو جب میں اس کے کمرے کے قریب سے گزری تو یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی کہ وہ میری شادی کا جوڑا پہن کر سوئی ہوئی تھی۔ اس نے وہ جوڑا پہن لیا، یہ بات تو سمجھ میں آتی تھی، کیونکہ لڑکیاں ایسی ہی ہوا کرتی ہیں، ان کو ان سب چیزوں کا شوق ہوتا ہے۔ اس نے بھی شوق میں پہن کر دیکھا ہوگا، مگر وہ اسے اتارے بغیر ہی سو گئی تھی۔ وہ اتنی چھوٹی اور ناسمجھ تو بالکل بھی نہیں تھی کہ اس طرح کرتی۔ خیر اس دن بھی اس کا بچپنا سمجھ کر میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا تھا، مگر حیرت جب ہوئی جب اگلے 2 دن روز میں ایسے ہی کرتے دیکھا کرتی تھی، اور پھر میں نے کچھ سوچتے ہوئے اس سے اپنا شادی کا جوڑا واپس مانگا تھا، جس پر اس کا کہنا تھا کہ اس کی دوست نے اپنی بھابھی کو دکھانا ہے جبھی وہ اپنے گھر لے گئی ہے۔ لیکن اسی دن رات کو اس نے پھر دلہن کا جوڑا پہن رکھا تھا، مطلب اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ جوڑا اسی کے پاس تھا، مگر اس نے واپس نہ دینا پڑے مجھ سے جھوٹ بول دیا تھا۔ مگر وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ یہ بات میری سمجھ سے بالکل ہی باہر تھی۔ اگر اسے شوق تھا یہ جوڑا پہننے کا تو وہ 1-2 بار پہننے سے پورا ہو جاتا، مگر اب تو اس بات کو پورا 1 ہفتہ ہو گیا تھا، اور میں روز ہی اسے چھپ کر دیکھا کرتی تھی، جو کہ وہی دلہن کا لباس پہنے تیار ہوئی سو رہی ہوتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کو وہ ایسا کرتی کیوں تھی۔ جو بھی تھا، مگر میرے نزدیک یہ کوئی عام سی بات تو نہ تھی، اسی لیے میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کرنے کا سوچا تھا۔ اپنی ساس سے بات کرتی تو جانے وہ کیا سمجھ لیتی، اسی لیے سوچا کہ فیض سے بات کرتی ہوں، وہ ضرور میری بات کو سن کر سمجھے گا۔ اسی لیے میں نے فیض سے اس بارے میں بات کرنے کا سوچا تھا، اور میں اس کے گھر آنے کے انتظار میں تھی۔ اس کے آتے ہی اسے کھانا وغیرہ دینے کے بعد جب دیکھا کہ وہ اب بالکل فریش اور اچھے موڈ میں ہے، میں نے فوراً ہی اس سے اس بات کا تذکرہ کیا تھا۔ میری بات سن کر وہ مجھے کچھ دیر حیرت سے دیکھتا رہا تھا، اور پھر یہ کہا کہ یہ ایک عام سی بات ہے، اگر ماریا میرا جوڑا پہن لیتی ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ پہلے تو اس نے میری بات پر یقین ہی نہیں کیا تھا، اور جب میں نے بتایا کہ میں اسے دیکھ چکی ہوں تو اس کا کہنا تھا کہ وہ ابھی بچی ہے، پہن کے دیکھا ہوگا تو نیند آ گئی اور وہ سو گئی ہوگی، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مگر جب میں نے اسے بتایا کہ روز ہی ایسا ہوتا ہے تو اس نے میری بات کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ویسے ہی پہن لیتی ہوگی۔ اور فیض نے مجھے بھی سمجھایا کہ اس بات کی زیادہ فکر میں نہ کروں، اسے چھوڑ دوں، ایسے ہی ٹھیک ہے، کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ تو سونے کے لیے لیٹ گئے تھے، مگر مجھے کہاں چین ملتا تھا، مجھے تو کچھ ٹھیک نہیں لگتا تھا، اسی لیے میں آج پھر اپنے نند کے کمرے پر بنی کھڑکی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو کہ آج بھی دلہن کا جوڑا پہنے تیار ہوئے سوئی پڑی تھی۔ یہ میرے لیے تو کوئی عام بات نہیں تھی، کوئی ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ مجھے اس بات کی تہ تک جاننا تھا کہ ماریا ہر روز ایسا کیوں کرتی تھی، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا، ایسے تو کوئی نہیں کرتا جیسے وہ کر رہی تھی۔ اور اوپر سے فیض نے بھی اس بات پر کوئی خاص توجہ نہ دی تھی۔ ایک پل کو سوچا اپنی ساس سے اس بارے میں بات کرتی ہوں، مگر پھر سوچا اگر انہوں نے بھی فیض جیسا ہی کچھ کہا تو اگر انہوں نے بھی میری بات کا یقین نہیں کیا تو وہ کیا سوچیں گی کہ میں ان کی بیٹی کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہی تھی۔ اسی لیے اب میں نے کچھ اور ہی سوچا تھا، اور اگلے دن رات کا انتظار کرنے لگی تھی۔ جیسے ہی رات ہوئی تھی میں فوراً سے کھڑکی کے پاس گئی تھی، اور روز کے معمول کے مطابق میری نند آج بھی ویسے ہی میرا دلہن کا لباس پہنے تیار ہوئے سو رہی تھی، اور یہی موقع تھا جب میں فیض کو اس بات پر منا سکتی تھی کہ میری بات غلط نہیں تھی، اور میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی، اور فیض جو کہ سونے کی تیاری میں تھے ان کو سب بتا دیا تھا، اور اپنے ساتھ چل کر خود دیکھنے کا کہا تھا۔ پہلے تو انہوں نے میری بات کو اتنا اہم نہ جانا اور کہا کہ ان کو نیند آ رہی ہے، اس قسم کی فضول باتوں کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ مگر جب میں نے ساتھ چلنے کی ضد کی تو مجبوراً وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور میرے ساتھ چل پڑے، اور جب ہم دونوں اس کے کمرے میں گئے تو میری نند بالکل سادہ گھر کے لباس میں تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر اچھی خاصی حیرت ہوئی تھی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو میں اسے دیکھ کر گئی تھی، تو وہ بالکل دلہن کے روپ میں سوئی ہوئی تھی، مگر اب کچھ ہی پل میں سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ بات پھر الگ رہ جاتی، مگر فیض ان کو میں کیا جواب دیتی جن کو زبردستی اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔
اپنی بہن کو دیکھنے کے بعد اب وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں موجود سوال مجھے سمجھ آ گئے تھے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر واپس کمرے میں چلے آئے تھے اور کمرے میں آ کر میرا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور خود سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ میں وہیں کھڑی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ فیض مجھ سے خفا ہے، کیونکہ میں نے اس کی بہن کے بارے میں جیسا کہا تھا ویسا وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے میں کوئی بھی انسان ہوگا تو اسے سب کچھ برا لگے گا۔ اس کی کیفیت کا مجھے اچھے سے اندازہ تھا، اسی لیے میں بھی اب خاموشی سے لیٹ گئی تھی، کیونکہ اب کچھ بھی کہنا مناسب نہیں تھا۔ جو کچھ ہو چکا تھا اس کے بعد ابھی فی الحال میرا خاموش رہنا ہی سب سے بہتر تھا، اور میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ مگر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا ہوا کیسے تھا۔ وہ کیسے ان عام اور گھر کے کپڑوں میں موجود تھی، جبکہ میں نے تو خود اسے شادی کے لباس میں تھوڑی ہی دیر پہلے دیکھا تھا، اور اب یہ معاملہ مجھے اتنا سیدھا نہیں لگ رہا تھا جتنا کہ نظر آتا تھا۔ ضرور اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ تھی جس سے اس کے گھر کے باقی لوگ بھی واقف نہیں تھے، اور وہ کیا وجہ تھی یہ تو مجھے ہر محال میں جاننا تھا۔ ایک تو مجھے ماریا کی فکر تھی، اور اوپر سے جب تک سچ سامنے نہ آتا فیض مجھے غلط سمجھتے۔ ان کو لگتا میں ان کی بہن پر شاید کوئی الزام لگا رہی ہوں، جب ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں تو بس ان کی مدد کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میری ایک دوست بہت اچھی ماہر نفسیات تھی۔ میں اکثر اس سے ملا کرتی تھی تو وہ مجھے ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا کرتی تھی، اور خاص طور پر ماریا کی عمر کی لڑکیوں کے بارے میں۔ اسی لیے مجھے اس کی فکر تھی۔ اس کے ساتھ رہ رہ کر مجھے بھی کوئی بھی تھوڑی سی بھی غیر مناسب سی حرکتیں مشکوک لگنے لگی تھی۔ میں لوگوں کو ان کی نفسیات سے دیکھنے لگی تھی، اسی لیے مجھے ماریا کا اس قسم کا رویہ بالکل بھی عام نہیں لگتا تھا۔ مجھے لگتا تھا شاید اس کے ساتھ کوئی ایسا ویسا نفسیاتی مسئلہ نہ ہو جو کہ بعد میں زیادہ خطرناک ثابت ہو۔ اسی لیے میں اس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی اور فیض کو بھی سمجھانا چاہتی تھی، مگر یہاں تو سب ہی الٹ ہو گیا تھا۔ فیض کو بھی یہی لگتا تھا کہ میں اپنی دوست کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی وجہ سے اس قسم کی باتیں اس کے بارے میں سوچنے لگی ہوں، جبکہ ان کو لگتا تھا کہ ان کے گھر میں سب ٹھیک تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ مگر وہ ان سب سے لا علم تھے جو میں روز دیکھتی تھی اور جانتی تھی۔ رات کو گھر واپس آ کر بھی فیض نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، اور مجھے اچھے سے پتا تھا کہ وہ کل رات والی بات کو لے کر مجھ سے ناراض ہے۔ میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے روک دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں شاید جان بوجھ کر ماریا کے بارے میں یہ سب کہہ رہی تھی۔ کیا مجھے اس سے کوئی مسئلہ تھا جو میں نے ایسا کیا تھا؟ اس کے بھائی کی نظر میں اس کا برا بنانے کے لیے؟ فیض کا کہنا تھا اگر اس کی ماں کو اور ماریا کو پتہ چل گیا کہ میں اس کے بارے میں اپنے شوہر سے کہتی ہوں تو وہ کیا سوچیں گی، ان پر کیا بیتے گی کہ آخر میں نے ایسا جھوٹ بولا ہی کیوں تھا۔ مگر ان کو کون سمجھائے کہ یہ سب جھوٹ تو نہ تھا، سب ہی سچ تھا، مگر اسے جھوٹ لگ رہا تھا۔ اس دن مجھے سچ میں فیض کے سامنے شرمندگی ہو رہی تھی، کیونکہ اس نے جو بھی دیکھا تھا اس کے لحاظ سے وہ جو بھی کہہ رہا تھا بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کہتا، مگر غلط تو میں بھی نہیں تھی۔ اپنی جگہ پر مجھے خود کو سچا ثابت کرنا تھا، اور اگر میں ایسا نہیں کر پاتی تو مجھے ساری زندگی ہی فیض کے سامنے شرمندگی ہوتی رہتی کہ میں نے اس کی بہن کے بارے میں جھوٹ بولا۔ اسی لیے سچ کو تلاش کرنا ہی تھا اور اسے سب کے سامنے لانا بھی تھا۔ یہ کام مجھے جلدی ہی کرنا تھا، کیونکہ مجھے فیض کی آنکھوں میں اپنے لیے سوال اور بے یقینی اچھی نہ لگی تھی۔ میں جلد از جلد اسے ختم کرنا چاہتی تھی، اور یہی اب میرا سب سے پہلا مقصد تھا۔ اسی لیے ایک دن جب میری نند دلہن بن کے اپنے کمرے میں سوئی تو میں موقع پاتے ہی اس کے کمرے میں چھپ کر بیٹھ گئی تھی، اس کا راز جاننے کے لیے۔ اور جیسے جیسے رات گزر رہی تھی ویسے ویسے میرا دل ڈوب رہا تھا، کسی خوف کا احساس مجھے ہو رہا تھا، مگر وہ کیسا خوف تھا یہ سمجھ سے باہر تھا۔ خیر میں اس کے کمرے میں چھپ کر بیٹھی رہی تھی، اور اس بات کو اب کافی وقت گزر گیا تھا جب اچانک کمرے کا منظر دیکھ کر میری روح لرز گئی تھی، کیونکہ میری نند جاگ چکی تھی اور کسی سے باتیں کرنے لگی تھی۔ اس کی باتیں سن کر مجھے پتا چلا کہ اس نے کسی جن زادے سے شادی کر رکھی تھی۔ وہ تو کسی سے بات کر رہی تھی، مگر سامنے تو کوئی بھی موجود نہ تھا، مگر میری نند کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے وہاں کوئی موجود تھا اور وہ اسے دیکھ سکتی تھی جب بھی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، خوف سے میری ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔
دل کر رہا تھا فوراً ہی اس کمرے سے باہر بھاگ جاتی، مگر ایسا کر بھی تو نہیں سکتی تھی۔ مجھے کیسے بھی کر کے اسی کمرے میں رہنا تھا جب تک ان کی بات ختم نہ ہوتی، اور میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ کافی دیر میں اس کمرے میں چھپ چھپ آ کر بیٹھی رہی تھی اور پھر موقع ملتے ہی کمرے سے باہر بھاگ آئی تھی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان سب کے بارے میں کس سے بات کروں۔ فیض کو تو میری بھی کسی بات کا یقین نہیں آنا تھا، اور میری ساس بھی کہاں ایسی باتوں پر یقین کرتی تھی۔ ایسے میں مجھے اپنی امی کا ہی خیال آیا تھا کہ وہی کوئی راستہ دکھائیں گی۔ میں نے اگلے دن ہی فیض سے کہا تھا کہ مجھے جاتے ہوئے امی کے گھر چھوڑ آئیں، اور انہوں نے مجھے اپنے دفتر جانے سے پہلے اب میری امی کے گھر چھوڑ دیا تھا اور خود چلے گئے تھے۔ امی کے گھر آتے ہی میں نے ان کو ساری بات کھل کر بتائی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ کس طرح میں نے اپنے شوہر کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تھا تو انہوں نے کیسے مجھے غلط سمجھا تھا۔ میری باتیں سن کر امی بھی تو اچھی خاصی پریشان ہوئی تھی، مگر پریشان ہونا حل نہیں تھا۔ ہمیں اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کرنا تھا، اسی لیے تو میں یہاں آئی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد امی کو ایک خیال آیا تھا۔ پچھلے ساتھ والی نرگس باجی کی بیٹی کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہی مسئلہ تھا جب انہوں نے کسی عالم سے رابطہ کیا تھا۔ امی نے سوچا کیوں نہ ہم بھی اسی سے بات کر کے دیکھ لیتے ہیں، کیا پتہ کوئی بات بن ہی جائے۔ یہی سوچ کر امی نرگس باجی کی گھر گئی تھی اور ان سے اس عالم کا پوچھا تھا۔ انہوں نے اس کا پورا پتہ امی کو بتا دیا تھا۔ امی کے گھر آتے ہی اب ہم لوگوں کو وہاں جانا تھا، اور یہ کام ہمیں جلدی ہی کرنا تھا، اسی لیے ہم بنا کوئی بھی لمحہ ضائع کیے ان کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئی تھی۔ بابا جی ہمیں مل گئے تھے اور یہ بھی ایک اچھی خبر تھی، مگر وہاں لوگ زیادہ تھے اسی لیے ہمیں انتظار کرنا پڑ رہا تھا۔ خیر کرتے کرتے آخرکار ہماری باری آ ہی گئی تھی، اور ہم نے اندر جا کر ان کو سب کچھ بتایا تھا، اور یہ بھی کہ میرے سسرال میں باقی گھر والوں کو اس بات کا علم نہیں تھا، اور یہ بھی کہ جب میرے شوہر اسے دیکھنے گئے تھے تو اس وقت وہ عام لباس میں تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے میرا یقین نہیں کیا تھا۔ بابا جی نے میری ساری باتیں سن لی تھی، اور پھر سب کچھ سننے کے بعد انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا تھا اور کہا تھا کہ اس تعویذ کو میں ماریا کے بیڈ کے اندر رکھ دوں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی کوئی چیز اس کے ساتھ ہوگی وہ سب کے سامنے کھل کر آئے گی، مطلب وہ پہلے کی طرح اپنے آپ کو چھپا نہیں سکے گی، جس سے فیض کو بھی میری بات کا یقین آ جائے گا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ باقی کا کام انہوں نے سب سامنے آ جانے کے بعد پر رکھا تھا۔ ان کا کہنا تھا فی الحال تو اس کو ان سب کے سامنے لانا ہے، اور میں بھی تو یہی چاہتی تھی کہ سب کے سامنے وہ آ جائے، تاکہ کم از کم کوئی مجھے اس کا دشمن تو نہ سمجھے۔ اسی لیے وہ تعویذ لے کر ہم گھر آ گئے تھے، اور اب میں ان کو اپنے ساتھ گھر لے آئی تھی۔ اس وقت تو ماریا گھر پر موجود تھی، بلکہ سبھی موجود تھے، تو اس کے کمرے میں جانے کا تو کوئی سوال ہی نہ تھا۔ اسی لیے مجھے اگلے دن کا انتظار تھا جب سارے اپنے اپنے کاموں سے جاتے اور میں اپنا کام کرتی۔ ساری رات ہی بے چینی سے گزری تھی، اور صبح ہوتے ہی جیسے ہی سب لوگ اپنے اپنے کاموں پر گئے تھے، میں نے چھپ کر وہی تعویذ ماریا کے بیڈ کے نیچے رکھ دیے تھے، اور خود اس رات کا واقعہ یاد کر کے فوراً ہی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ چاہے دن کا ہی وقت تھا، مگر گھر پر اکیلے ہونے کی وجہ سے ڈر تو ایک عام سی بات تھی۔ میں اپنا کام کر چکی تھی اور اب مجھے اس کا انتظار تھا جس مقصد کے لیے میں نے اتنا سب کچھ کیا تھا۔ ماریا اور میری ساس تو دوپہر میں ہی گھر آ جایا کرتی تھی، اور وہ آ بھی گئی تھی۔ ماریا تو روز کی طرح کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اور میری ساس بھی اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی تھی۔ وہ لازمی واپس آ کر کچھ دیر آرام کیا کرتی تھی۔ اب رات ہونے والی تھی، اور مجھے انتظار تھا کہ یہ ساری بات کب سامنے آتی ہے۔ آج بھی ویسا ہی ہوا تھا۔ میری نند دلہن کا لباس پہنے سوئی پڑی تھی جب میں نے اسے جا کر دیکھا تھا، اور پھر اپنے شوہر سے کہا تھا کہ میں نے ماریا کو آج بھی ویسے ہی دیکھا ہے، اور کہا کہ آج وہ میرے ساتھ چل کر دیکھیں۔ بہت کہنے پر وہ میرے ساتھ چل پڑے تھے۔ آج مجھے یقین تھا کہ میں غلط ثابت نہیں ہوں گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ہم لوگ جیسے ہی اس کے کمرے میں گئے تو آج وہ اسی حلیے میں تھی جس حلیے میں اسے کب سے دیکھ رہی تھی۔ وہ دلہن کا لباس پہنے تیار ہوئے سوئی ہوئی تھی۔ فیض نے ایک نظر ماریا کو دیکھا اور پھر مجھے دیکھا۔ ان کو تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ بات سچ تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر ماریا کو جگاتے، میں ان کو اس کے کمرے سے باہر لے آئی تھی اور ان کو ساری باتیں بتائی تھی جو اس دن میں نے اس کے کمرے میں سنی تھی۔ اب تو فیض کو میری باتوں کا یقین کرنا ہی تھا، کیونکہ سچائی ان کے سامنے تھی، وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتے تھے۔
رات گزری تھی اور صبح ہوتے ہی فیض نے میری ساس سے اس بارے میں بات کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ماریا اپنے کالج میں ہونے والے کسی فنکشن کی تیاری کر رہی ہوگی، جب بھی وہ ایسا کر رہی تھی۔ مگر ایک بات جو میں ان کے چہرے پر دیکھی تھی وہ بے چینی اور خوف تھا۔ اگر ان کو واقعی یہ بات عام لگی تھی تو ان کے چہرے پر خوف کیسا تھا، جو کہ فیض نے چاہے نہ دیکھا ہو مگر میں دیکھ چکی تھی۔ کوئی تو بات تھی جو وہ ہم سے چھپا رہی تھی اور اس بات کو ٹال رہی تھی۔ ان کی باتیں سن کر فیض تو اپنے کام سے دفتر چلے گئے تھے، کیونکہ ان کو اپنی ماں کی کہی ہوئی بات پر یقین جو آ گیا تھا، مگر مجھے نہیں آیا تھا۔ اسی لیے میں نے آج پھر امی کے گھر جانے کا سوچا تھا تاکہ وہاں جا کر اس بابا سے پوچھ سکوں اس کے بارے میں جو کچھ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اب دوبارہ جب بھی میں ان کے پاس جاؤں تو اپنی نند کا کوئی دوپٹہ ساتھ لے کر جاؤں۔ اسی لیے میں نے ماریا کے کمرے کا رخ کیا تھا اور جلدی جلدی ایک دوپٹہ اٹھا کر اپنے پرس میں ڈالا تھا اور اس کے بعد اپنے گھر کی طرف چل پڑی تھی۔ وہاں سے اماں کو ساتھ لے کر ہم پھر اسی بابا جی کے پاس آئے تھے اور میں نے اپنی نند کا دوپٹہ اپنے پرس سے نکال کر ان کو دیا تھا۔ مجھ سے وہ دوپٹہ لے کر انہوں نے اسے اچھی طرح دیکھا تھا اور پھر کوئی عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد انہوں نے مجھے ساری حقیقت کھل کر بتا دی تھی، جسے سن کر مجھے ایک حیرت کا اور جھٹکا لگا تھا، اور یہ تو پچھلے والے سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ ان کی باتیں سن کر مجھے اپنے سننے پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ خیر جو بھی تھا، ساری سچائی جاننے کے بعد میں گھر واپس آ گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا فیض میری بات کا اسے کبھی بھی یقین نہیں کریں گے جب تک وہ خود سب کچھ سن نہ لے۔ اسی لیے رات کو ان کے آنے کے بعد اور کھانا وغیرہ کھا لینے کے بعد میں ان کو اپنے ساتھ اپنی ساس کے کمرے میں لے گئی تھی اور ان سے کہا تھا کہ وہ فیض کو ساری سچائی بتا دیں جو انہوں نے جانے کب سے اپنے دل میں چھپا رکھی تھی۔ وہ اس گھر کے ایک فرد ہیں اور ان کو اس گھر کے متعلق ہر چیز کا علم ہونا چاہیے تھا۔ پہلے تو میری ساس میری باتیں سن کر تھوڑا سا ہچکچائی تھی اور پھر انہوں نے بتانا شروع کیا تھا کہ وہ یہ سب بہت پہلے سے جانتی تھی۔ ماریا کے بارے میں ان کو کافی وقت سے پتا تھا، بلکہ اس سب کی وجہ وہی تو تھی، ان کی وجہ سے ہی تو ایسا ہوا تھا۔ ان کی بات سن کر فیض بھی حیرت زدہ تھے کہ آخر کو وہ کیا کہہ رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ آج سے کوئی 12 سال پرانی بات تھی، جب ماریا بہت ہی چھوٹی سی تھی۔ وہ اسے لے کر اپنے آبائی گاؤں گئی تھی۔ گاؤں کا ماحول تو بالکل ہی کھلا سا ہوتا ہے، بڑے بڑے درخت ہر طرف ہوتے تھے۔ ایسے میں وہاں کی سبھی عورتیں مغرب کے بعد گھر سے نہ تو خود جایا کرتی تھیں اور نہ ہی گھر کا کوئی بچہ باہر جایا کرتا تھا۔ سب یہی کہتے تھے کہ مغرب کے بعد کوئی بھی کنواری لڑکی گھر سے باہر نہ نکلے۔ اگر کوئی بہت زیادہ ضروری ہوتا بھی تو شادی شدہ ہی گھر سے باہر جایا کرتی تھی۔ میری ساس نے بتایا کہ ان کو جب یہ بات کسی نے بتائی تو انہوں نے اسے فضول سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا، کیونکہ وہ شہر سے گئی تھی اور پڑھی لکھی تھی، جب ہی ان کا ان سب باتوں پر کہاں یقین تھا۔ اسی لیے انہوں نے اس بات کی گہرائی جانے بغیر اس کو رد کر دیا تھا اور رات کو گاؤں گھومنے کی غرض سے گھر سے نکلی تھی کہ ساتھ ہی ماریا بھی ان کے پیچھے ہی چل پڑی تھی۔ اور یہی وہ وجہ تھی جس سے ماریا آج بھی ایسی تھی۔ ماریا پر سایہ تھا کسی جن کا۔ ماریا اسے پسند تھی اور اس جن زادے نے ماریا سے شادی کر لی تھی۔ نکاح تو بچپن میں ہی ہوا تھا، اسی گاؤں میں، اور اس کے بعد نہ تو انہوں نے اس بات کا ذکر کسی سے کیا تھا۔ ایک بابا سے انہوں نے بات کی تھی کہ وہ ماریا کو اس سے آزاد کروا دے، مگر ان کا کہنا تھا کہ وہ جن اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ہاں، اگر ہم لوگوں نے زیادہ کوئی زبردستی کی تو وہ اسے اپنے ساتھ بھی لے جا سکتا ہے۔ اسی ڈر سے انہوں نے جو جیسا تھا ویسے ہی چلنے دیا تھا، اور اب تو وہ باقاعدہ ماریا کے کمرے میں روز ہی آیا کرتا تھا، جس پر باقی سب گھر والے بس خاموش ہی تھے۔ اور کیا کہتے، سب نے ہی اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ ماریا کی شادی ایک جن زادے سے ہو چکی تھی، اور اب کوئی اس بارے میں گھر میں بات نہیں کرتا تھا۔ فیض نے بھی مجھے غلط سمجھنا چھوڑ دیا تھا اور اپنی بات پر معافی مانگی تھی کہ اس نے میری بات کا یقین نہیں کیا تھا، بلکہ مجھے جانے کیا کچھ سنایا تھا، مگر میں نے سب باتوں کو دل سے نکال دیا تھا اور دل سے فیض کو معاف کر دیا تھا۔ ماریا کو بھی اس کی زندگی جینے دی تھی، کیونکہ ہم اسے کھونا نہیں چاہتے تھے۔ جو بھی تھا وہ کم سے کم اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے تو رہا کرتی تھی، اسی لیے ہم نے اس بات پر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ہم لوگ کبھی کبھی اپنی زیادہ تعلیم کی وجہ سے اور شہر کی دنیا دیکھنے کے بعد اپنے بڑے بزرگوں کی باتیں نظر انداز کر جایا کرتے ہیں، جبکہ ان کی باتیں ہمارے فائدے کے لیے ہی ہوتی ہیں۔
زندگی میں چاہے جتنا بھی پڑھ لکھ جائیں، جتنی بھی اچھی اور مہنگی تعلیم حاصل کر لیں، مگر ایک مت بھلائیں، ان کی نصیحتوں کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں، کیونکہ انہوں نے ہم سے زیادہ زندگی گزاری ہوتی ہے۔ ان کے پاس ایک تجربہ ہوتا ہے اور زندگی گزارنے کے لیے تجربے کی کافی ضرورت پڑتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہوگی، تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی اچھی کہانیاں بر وقت ملتی رہیں۔